بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت جو کچھ میڈیا میں کہا جا رہا ہے، ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے، اس میں جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں جو ان کی ویب سائٹس پر چھپ رہی ہیں، آپ نے بڑے غور سے ان کا جائزہ لینا ہے۔ اب دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ خود عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کو بھی مینج کیا گیا ہے، میڈیا میں پیسے لگائے گئے ہیں، بہت سے اینکرز کو پیسے لگائے گئے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے بڑا غور سے دیکھنا ہے کہ ہو کیا رہا ہے، اس سے آپ کو چیزیں سمجھ آ جائیں گی۔ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس لے کر آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے ہر سطح پر، یعنی دیکھیے جس طرح میچ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ آپ جب میچ کے اندر اترے ہیں، ایک ہے کہ میچ کے باہر پریس کانفرنس ہو رہی ہے یا ٹاس سے پہلے کس طرح سے آپ اپنی پریپریشن کرتے ہیں اور میڈیا میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب ہر سطح پر، قانونی سطح پر، آئینی سطح پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی سطح پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں، یعنی اسمبلی کے اندر جس طرح گٹھ جوڑ ہو رہا ہے، سیاسی سطح پر جو باہر میٹنگز ہیں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح جوڑ توڑ، اتحادیوں کو توڑنا، ان کے اپنے لوگوں کو توڑنا، وہاں پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے۔ اور عوام میں کس طرح سے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ عوامی سطح پر تو آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان جیت چکے ہیں، پہلے ہی پاپولر سے پاپولر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب باقی آپ دیکھیے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جس طرح عمران خان صاحب مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جس طرح سے اپوزیشن ہے اس کے پاس جا کر کچھ نہیں ملنا، اپنے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ واپس آنا ہے تو آ جاؤ، معاف کر دوں گا، کیونکہ اس طرح تمہاری نسلوں تک، یعنی تمہارے خاندان کے لیے اچھا نہیں ہوگا، سوشل بائک آؤٹ لوگ کریں گے، جو لوگ یوں سمجھیں کہ اخلاقی طور پر ایک خاص مقام پر ہیں، جو سوچیں گے کہ بھائی یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ لوٹ کا بازار، تو ہر سطح پر وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں اب اتحادیوں کا معاملہ۔ اتحادیوں کے حوالے سے کیا عمران خان صاحب نے پلان بنایا ہوا ہے؟ جو لوٹے ہو گئے ہیں ان کا کیا کہنا ہے؟ ابھی احمد حسین دہڑ صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک دفعہ وہ ایئر بیگ انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ بڑا بغیرت ہوگا جو عمران خان کو چھوڑ کر جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا، میں اس دن آؤں گا ہی نہیں جس دن عدم اعتماد کا ووٹ ہوگا، میں نہیں آؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر کلیریفیکیشن دیتے ہیں نہیں میں نے تو وہ پرانا سٹانس ہی میرا ہے۔ تو کیا خوبصورت لفظ کسی نے لوٹا رکھا ہے کہ وہ اسی لیے کہ وہ پانی جب پانی کے اوپر رکھیں گے تو وہ گھومتا رہے گا، اس کی ٹوٹی کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف، اس کی نالی جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گی۔ تو اسی طرح سے اقتدار کی لالچ آپ دے دیں گے اس کے نیچے پانی، تو اس کے بعد وہ ایسے سے گھومے گا کبھی ادھر ادھر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ تو بہرحال جناب اب یہ ہوا ہے معاملہ کہ اتحادیوں کی طرف بڑا فوکس ہے۔ پہلے کتنی ملاقاتیں ہو چکی ہیں، لیکن کچھ اعلان اس طرح کا نہیں ہو رہا اپوزیشن کے لیے کہ ان کے دل کو تسلی ہو۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب پھر بھاگے گئے ایم کیو ایم کے پاس، بہادر آباد گئے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے یعنی اس میٹنگ سے پہلے بھی رات بھر ملاقات رہی ہے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے لوگوں کی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ذرا وہ یعنی لگتی ہے اس طرح سے، تو نون لیگ بنا رہی ہے کہ ہم گارنٹر ہیں۔ دوسرے بڑے گارنٹر کون ہیں جی؟ پیپلز پارٹی کے، وہ ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ پھر وہ پہنچے ہیں ساری رات، اور میں نے خود دیکھا کہ بڑے بڑے صحافی کہہ رہے تھے جی آج رات سرپرائز آنے لگا ہے، صبح سب کچھ ختم۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہو کیا رہا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ پھر میں نے خبریں دیکھی، وہ میٹنگ چل رہی ہے پارلیمنٹ لاجز میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کے رہنماؤں کی، اور اس میں وہ تصویریں آ رہی ہیں، غالباً احسن اقبال صاحب بھی اس میں تھے اور خواجہ سعد رفیق تھے اور دیگر غالباً وسیم اختر صاحب تھے اگر مجھے صحیح طرح یاد ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے وہ جناب میٹنگز چل رہی ہیں، آ جائے گی کیا آئی خبر، مولانا صاحب گئے ہیں، اور اس کے بعد کچھ چینلز نے تو یہ خبر لگائی اپنی ویب سائٹس پر کہ جی معاملہ طے ہو گئے۔ اور جس طرح مولانا نے آ کر کہا کہ جی اتحادیوں نے ساتھ چھوڑ دیا ہے عمران خان کا، بس اب یہ 2 دن تک اعلان کر دیں گے۔ یہ میں کوئی 10ویں دفعہ سن رہا ہوں کہ اتحاد چھوڑ دیا۔ اب پہلے بھی یہ ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے، یہ پیپلز پارٹی سے آفیشیلی یہ سٹیٹمنٹ جاری کر دی گئی کہ جی ساتھ چلنے کا اعلان ہو گیا، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ساتھ چلنے کا اعلان ہو گیا۔ پھر پتہ لگا سندھ میں ساتھ چلنے کا اعلان ہو گیا، اور پھر ایم کیو ایم نے کیا کہا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ یعنی ساتھ چلنے کا کیا، سندھ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں، ہم ساتھ ہیں، بس یہ اس کو کسی طرح بھی آپ بنا دیں۔ اس لیے میں نے کہا میڈیا کو بڑے دھیان سے آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ اچھا اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب جا کر ملے ہیں تو اتحادیوں کا کہ جی اعلان ہو گیا، ایم کیو ایم نے کر دیا۔ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں، ڈیڈ لاک ہے اور بڑا خوفناک ڈیڈ لاک ہے، اور جب تک وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے ایم کیو ایم نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ضرور رپورٹ ہو رہا ہے کہ جی آصف زرداری نے خالد مقبول صدیقی جو سربراہ ایم کیو ایم کے، ان سے رابطہ کیا، ان سے بات کی اور کہا کہ جی آپ جو مولانا نے کہا ہے۔ اچھا دیکھیں رپورٹ کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم یہ کریں گے آپ کو جناب الگ صوبے کی آپ کی جو بات ہے وہ مانیں گے، کراچی کو الگ صوبہ بنائیں گے، بلدیاتی جو قوانین آپ کہتے ہیں وہ مانیں گے، گورنرشپ بھی دیں گے، سب کچھ نہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب اگلی حکومت میں آپ کو وزارتیں بھی دیں گے، سب کچھ وزارتیں دے دیں گے، گورنرشپ بھی دے دیں گے، کیا بلدیاتی قوانین میں تبدیلی لائیں گے ان کے، اور نئے صوبے کی بات
یہ کیا ہوگا؟ بس جو مولانا کہہ رہے ہیں جی آپ سے کمٹمنٹ ہو رہی ہے پوری کریں گے، آپ آئے تو صحیح، ملے تو صحیح. اب وہ پھر جناب کہا ہے خالد مقصدی صاحب نے کہ جی میں اسلام آباد آؤں گا، میں آپ سے ملوں گا، وہ چیز چل رہی ہے. عمران خان کیسے مینیج کر رہے ہیں اتحادیوں کو؟ پہلی چیز یہ کہ ڈیڈ لاک برقرار ہے. مت جائیے اس چیز پر، ڈیڈ لاک اس پر ہے کہ پہلے کیوں کہہ رہی ہے اعتبار ہی نہیں ہے. بھائی جب آپ خود کہہ دیں گے، زرداری صاحب کا بڑا مشہور جملہ ہے کہ بھائی وعدے، یہ جو معاہدے ہیں ہم لکھتے ہیں، یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے کہ اس پر آپ نے اس طرح عمل کرنا ہے. تو یہ تو کبھی بھی آپ جو ایک دفعہ ہو گیا تو وہ بعد میں اس طرح ایم کیو ایم کئی دفعہ ہو کہتی ہے 15 سال سے ہمیں دیوار سے لگایا ہوا ہے، ایم کیو ایم یہ کہہ رہی ہے. تو 15 سال میں 10 سال تو پیپلز پارٹی کے، 13 سال تو پیپلز پارٹی کے ہو چکے ہیں. اب 15 سال سے اس کا مطلب ہے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے 2008 سے لے کر آج تک وہ دیوار سے لگے ہوئے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں. تو ریلیف بھی انہی سے مانگ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے چینج کرو، پہلے بلدیاتی قوانین میں تبدیلی لے کر آؤ، اور اس کے بعد، اور وہ تبدیلی کیا ہے کہ بالکل جو شہری علاقے ہیں ان پر پورا ایم کیو ایم کا کنٹرول ہو، یہ وہ چاہ رہے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی موت ہوگی سندھ میں. تو بہرحال یہاں ڈیڈ لاک ہے. جب تک ڈیڈ لاک ہے اس کے بعد جو ہوگا میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. اب جناب ویڈیو طویل ہو جائے گی. اتحادی کیسے مینیج ہونے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیے اس وقت 162 تعداد ہے اپوزیشن کے، جتنی 9-10 پارٹی ہم سب کو ملا لیں تو 161 ہے. ایک صاحب غالباً جیل میں ہے، 161. اس کے علاوہ جی ڈی اے نے تو اعلان کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. اب رہ گئے ہیں بلوچستان عوامی پارٹی، ایم کیو ایم اور قاف لیگ. بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی مشکل نظر آ رہا ہے. زیادہ فوکس اس وقت قاف لیگ پر اور ایم کیو ایم پر. یہ دونوں کہہ رہے ہیں ہم 24, 25, 26 تک ہم واضح طور پر اعلان کر دیں گے. لیکن انہوں نے ابھی تک منسٹریاں نہیں چھوڑی. قاف لیگ کہہ چکی ہے کہ ہم پہلے منسٹریاں چھوڑیں گے، استعفے دیں گے، پھر آئیں گے اپوزیشن کی طرف. ہمارا جھکاؤ ضرور ہے اپوزیشن کی طرف، جھکاؤ ہے، یہ بس جھکاؤ ہی ہے، اس طرف جا نہیں رہے، ابھی تک جھکاؤ ہے. ایم کیو ایم کے پاس ہیں جی 7 سیٹیں ایم این ایس کی، اور 5 ہیں قاف لیگ کے پاس. اب یہ ہو گئی 5 اور 7، یہ 12 ہو گئے. اب 12 جب ملائیں گے 161 میں تو کل ہو گئے جی 173. 172 نمبر چاہیے آپ کو عمران خان کو ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جناب. تو اب ان کے پاس اگر 173 ہو جاتے ہیں اتحادی ملا کر، تو 1-2 بندے بھی مینج ہو گئے تو کام خراب ہے. اسی لیے چاہ رہے ہیں منحرف اراکین بھی ساتھ ہوں. منحرف اراکین بھی ساتھ ہوں گے تو پھر بات بنے گی. لیکن وہ کیا ہے، جو لوٹے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ فائنل ہونے جا رہی ہے. آپ نے دیکھ لیا سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ریمارکس آ گئے. وہ جب یہ کہہ دیں گے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو ذکر کیا، جسٹس ڈاکٹر وجود الدین صاحب جو سخت ترین مخالف ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے قانونی سطح پر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ چیلنج میں رکھا جا سکتا ہے. نہیں، مختصر یہ کہ زیادہ تر کی رائے ہے کہ اس کی رولنگ چیلنج نہیں ہو سکتی. اس لیے تو سپریم کورٹ میں کہ جی اسپیکر کو پابند بنایا جائے. ان کا جی اسپیکر کے معاملات نہیں آئیں گے. تو اسپیکر کہہ دے گا آپ نے لوٹے ہیں، آپ نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آپ کا ووٹ میں نہیں کاؤنٹ کر رہا. تو ان کے تو ووٹ ہو جائیں گے فارغ. اور اوپر سے وہ تاحیات دہلی کی بھی تلوار لٹک رہی ہے. تو لہٰذا وہ معاملہ تو عمران خان قانونی سطح پر مینیج کر ہی رہے ہیں، تو ان کے ووٹ تو فارغ ہو جائیں گے. تو لہٰذا اتحادی چاہیے. اتحادیوں کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کو جو کچھ مل چکا ہے اس سے زیادہ ملنا ممکن ہی نہیں ہے دوسری طرف سے. اور اگر مل جاتا ہے تو صرف 2 بندے بھی اگر اس طرف ہو گئے تو وہ فارغ ہیں. تو عمران خان صاحب کی طرف سے، ان کی ٹیم کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ اپوزیشن کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ابھی تک میں نے خود پڑھا ہے کہ 7 لوگ اس طرح کے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہم عمران خان کا ساتھ دیں گے. عدم اعتمادی نہیں، ووٹ ہی ڈالنے نہیں جائیں گے تو بات ہی ختم ہو جائے گی، وہ تعداد پوری نہیں ہو سکے گی. ایک تو یہ ان کو ڈر ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان کو منا بھی لیتے ہیں، ساتھ لے بھی آتے ہیں اتنا بڑا کمپرومائز کر کے، تو یہ چوجوں کا مربع کب تک چلے گا؟ 1-2 سیٹ پر بڑا مسئلہ آ جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا ان کے لیے ساتھ چلنا، ان کی نماز ہونا. ان میں اتنی خوفناک لڑائی ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب پھر اگر نہیں بھی ہوتے حکومت میں تو یہ اتحادی جس طرح سے آپس میں ہوں گے، یہ اتحادی اور اتنے بدنام ہوں گے عمران خان چھوڑ کر، کیونکہ یہ پھر اگلے الیکشن میں کہیں گے آپ نے دونوں مزے لیے ہیں. اتحادیوں کہا جائے گا کہ جب تک عمران خان تھا آپ اس کے ساتھ رہے، پھر آپ دوسری طرف آ گئے تو ہم سے اب کیا مانگنے آ رہے ہیں؟ آپ تو پہلے کہتے رہے مہنگائی کی وجہ سے، پھر آپ مہنگائی کی وجہ سے نہیں، ان وجوہات پر آپ چھوڑ کر گئے. اور اس کے بعد تو آپ جب آئے تو بدتر ہو گئے حالات. عمران خان کو آپ نے دغا دیا، آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا، تو حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو لہٰذا یہ بڑا مشکل ہے. اور صرف 1-2 نمبر کی گیم میں بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بار بار اسٹیٹمنٹ آ رہی کہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگ ہیں جو شاید ووٹ ڈالنے جائیں ہی نہ. تو اس طرح سے جی عمران خان صاحب ہر سطح پر، پارلیمنٹ کے اندر بھی، اتحادیوں کی سطح پر بھی جناب چیزیں جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس طرف چل رہے ہیں. ابھی تک صرف ایک پارٹی کا اعلان ہوا ہے اتحادیوں میں سے کہ وہ کدھر ہیں، اور وہ ہے جی ڈی اے. انہوں نے واضح طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا ہے. باقی جس دن استعفے دیں گے، وزارتیں چھوڑیں گے. یہی سوال ہوتا ہے جب حکومتی لوگوں سے، تو وہ کہتے ہیں، ان سے جواب آتا ہے کہ کیا انہوں نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ جس دن وہ ریزائن کریں گے، استعفے دیں گے وزارتوں سے، اس دن کی بات ہے. اور یہ لوگ تو ایک دن بھی نہیں چھوڑ سکتے نا وزارتیں، کہ پتہ نہیں اس کے بعد کیا ہو جائے، عمران خان کی واپسی ہی نہ ہو جائے. تو اس لیے یہ بھی مشکلات ان کو نظر آ رہی ہیں.
آپ کی رائے کا میں منتظر ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.